بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 43، پہلے تو میں آپ کے سامنے اس کا آسان ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد خلاصہ کلام پیش کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو وہ چیز جو تم کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ مسافر ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی شخص پیشاب اور بول و براز کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی پر تیمم کر لو اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر مسح کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ لوگ گمراہی کو خرید لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ بخوبی جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اللہ کافی ہے حمایتی ہونے کے اعتبار سے اور اللہ کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ یہودیوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو بات کو بدل دیتے ہیں اس کی جگہوں سے اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، اور آپ سنیے آپ کی بات نہ سنی جائے، اور رائنا اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے۔ اور اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، واسمع وانظرنا اور سنیے اور ہماری طرف نظر عنایت کیجیے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور زیادہ راست باز کا ذریعہ ہوتا، لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کے بسبب لعنت کیا ہے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے۔ اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے اتارا ہے، اس حال میں کہ وہ چیز تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس پہلے سے ہے، یہ کہ ہم تمہارے چہرے کو مٹا دیں اور اس کو پیٹھ کے بل پیٹھ کی طرف کر دیں، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے سنیچر والے دن والے لوگوں پر لعنت کیا تھا، اور اللہ کا یہ حکم ہو کر رہے گا۔
بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو اس نے بڑے گناہ کا افتراء کیا، یعنی الزام لگایا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ اللہ پر جھوٹ بات کا الزام لگاتے ہیں، اور یہ بات ان کے لیے کافی ہے بڑے گناہ کے لحاظ سے۔ سب سے پہلی آیت جو تھی، اس آیت کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب کہ شراب کی ممانعت مکمل طور پر نہیں آئی تھی، اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمے کے تعلق سے ایک دعوت کا انعقاد کیا تھا، جس میں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین موجود تھے۔ ظاہر سی بات ہے ولیمہ کرنا مسنون عمل ہے، لیکن ولیمہ کرنا اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت صفیہ کا اور اسی طریقے سے دیگر ازواج مطہرات کا آپ نے ولیمہ کیا، لیکن کبھی آپ کے پاس جو اویلیبل ہوتا تھا وہ آپ دسترخوان پر رکھ دیتے، کبھی صرف کھجور رکھ دیا، کبھی صرف ستو رکھ دیا، اور لوگ آتے نوش کرتے چلے جاتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ولیمہ تھا تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گوشت اور روٹی کھلائی تھی، یعنی جو اویلیبل رہے حسب استطاعت آپ نے وہ کیا۔ لیکن آج کے لحاظ سے لوگ بہت زیادہ قرضے لے کر، لون لے کر، سودی چیزوں کو لے کر وہ ولیمہ کرتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا مسنون نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کا ذریعہ ہوگا۔ بہرکیف بات چل رہی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کی، تو آپ نے مدعو فرمایا تھا بہت سارے اکابرین صحابہ کو، اس میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ بھائی میں کسی نیک بندے کے پیچھے نماز پڑھوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ آپ مصلی پر تشریف لے گئے، اور چونکہ جس وقت یہ دعوت کی گئی تھی، دعوت میں کھانے کے بعد مینوشی یعنی شراب بھی پیش کی گئی تھی، کیونکہ اس وقت حرام تو تھی نہیں، شراب پیش کی گئی تھی۔ جیسے آج کے زمانے میں کھانے کے بعد جو ہے ٹھنڈا یا چائے وغیرہ استعمال کرتے ہیں لوگ، ایسے اس زمانے میں وہ چیز پیش کی جاتی تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پیش کی تھی لوگوں کو، تو تمام لوگوں نے شراب بھی پی رکھے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت فرمانے لگے، اور آپ نے قل یا ایھا الکافرون کے بعد لا اعبد ما تعبدون کی جگہ آپ نے کہہ دیا اعبد ما تعبدون، یعنی کلمہ کفر ہو گیا، کلمہ شرک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، صحیح مطلب یہ ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس ذات کی پرستش نہیں کرتا جس کی تم لوگ کرتے ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلاوت کیا اعبد ما تعبدون، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں انہی لوگوں کی پرستش کرتا ہوں جس کی تم پرستش کرتے ہو۔ اس وقت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں پشیمانی اور ندامت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے لوگو، نماز کے حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو نشے کی حالت میں۔ یعنی اس وقت یہ حکم آ گیا تھا کہ اگر تم نماز کو تو نماز کے اوقات میں پڑھنا ہی ہے، لہذا نماز کے اوقات میں تم شراب مت پیا کرو۔ جب یہ بات آ گئی تو اسی وقت بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے شراب اسی وقت چھوڑ دی تھی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب شراب آگے چل کر حرام ہونے ہی والی ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے اس زمانے میں شراب کو کافی زور تھا، لوگ بہت کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتا تھا، لوگ شراب بالکل سر عام پیا کرتے تھے، اور مجلس کی زینت ہوا بنا کرتی تھی، اس لیے اس وقت پیش کیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت بھی بہت ساری پاک طینتیں، پاک طبیعتیں ایسی تھیں جن کو اللہ نے سلیم قلب عطا فرمایا تھا، ان لوگوں نے شراب کو منہ تک نہیں لگایا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں بھی یہ کہ اس زمانے کا جو جاہلیت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ یہ کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب کو منہ نہیں لگایا، جبکہ آپ جس ماحول کے اندر پڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں اس ماحول میں شراب کو کوئی گندی چیز سمجھ نہیں جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد آگے چل کر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ وہاں پہ مکمل طور پر شراب کی حرمت کا حکم آ گیا کہ اب شراب پینا مکمل طور پر حرام کیا گیا۔ اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں۔
اب نشہ آج کے زمانے میں شراب کا تو نشہ نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں جہالت کا نشہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ما تقول حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو وہ چیز جو تم نماز میں کہہ رہے ہو۔ ہم لوگوں کو نماز میں بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر جو چیزیں پڑھتے ہیں ان کا معنی معلوم نہیں۔ تو اس زمانے میں نشے کی حالت میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا، آج جہالت کے نشے میں ہم کیوں رہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ہم لوگ عشاء کی نماز میں وتر کے اندر جو ہے پڑھتے ہیں وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ۔ ابھی نحفدو کا ترجمہ آپ جو ہے پوچھ لیجئے کسی مقتدی سے، 100 لوگوں میں سے صرف 5 لوگ ہیں جو بتا پائیں گے کہ نحفدو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ 60-70 سال نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جانتے ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں وہ۔ قرآن کیا کہتا ہے تعلموا ما تقولون، تم جان لو وہ چیز جو تم کہہ رہے ہو۔ کم از کم آدمی کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ جو چیزیں وہ نماز میں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ سورتوں کے تعلق سے ہو چاہے وہ دعاؤں کے تعلق سے ہو، ان کا معنی ان کا ترجمہ کم از کم یاد ہونا چاہیے یا ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے۔ ولا جنوباً، اور ایسی ہی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا ہے، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا ہے، مگر ایک صورت ہے عابری سبیل، آپ مسافر ہو، یعنی یہ کہ آپ جس جگہ پر ہو وہاں سے پانی 1 میل کے فاصلے پر ہے، آپ پانی لینے 1 میل کے فاصلے پر ہے، تو آپ ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے، آپشنل ہے، سفر میں ہو، پانی دور دراز علاقے میں ہے، تو آپ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، اس کا حکم آگے آ رہا ہے تیمم کرنا ہے، ورنہ ہر حال میں غسل کر کے ہی جانا ہے۔ اور عابری سبیل کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر مسجد سے ہی کوئی گزرگاہ ہے، راستہ ہے، اور تم اس راستے سے جانا چاہتے ہو تو تم گزر سکتے ہو، یعنی جنابت کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، صرف وہ راستہ ہے، گزرگاہ ہے جو مسجد کے اندر سے ہو کے جاتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے، ورنہ غسل کرنا کمپلسری ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اس آیت کا پس منظر یہ ہے، بخاری شریف کی روایت کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں تھے، اور میں نے اپنی بہن اپنی ہمشیرہ حضرت اسماء سے ایک ہار لے لیا تھا عاریتاً، یعنی استعمال کے لیے کہ میں آ کے واپس آپ کو دے دوں گی۔ چنانچہ میں وہ ہار لے کر گئی، لیکن ہم سفر میں تھے کہ وہ ہار میرا گم ہو گیا، اور جب ہار گم ہو گیا تو ہم لوگ جس علاقے میں تھے، جس میدان میں تھے، وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، پانی قافلے والوں کے پاس بھی نہیں تھا، اور پانی آلریڈی وہاں پہ میدان میں بھی نہیں تھا، قریب کے علاقے میں بھی۔ تو اب لوگ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ قیام کرنا پڑ رہا ہے، اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے پریشان کر رکھا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے۔ باقاعدہ آقا علیہ السلام تو رات میں سو گئے اور لوگ بھی سو گئے۔ صبح کے وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت عائشہ کو ڈانٹتے تھے، ڈپٹتے تھے کہ تمہاری وجہ سے یہ پریشانی مول لینی پڑ رہی ہے۔ صبح کے وقت جب آقا علیہ السلام اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اس وقت آیت نازل ہوتی ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم لوگ بیمار ہو۔ بیمار کیسی؟ یعنی بیماری ایسی ہے کہ آدمی اگر پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کے مرض کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یا یہ کہ اس کا مرض دیر میں صحیح ہوگا، یا یہ کہ اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے مریض ہونے کی حالت میں تو جان جانے کا اندیشہ ہے۔ ان 3 صورتوں میں مریض کے لیے پانی کے استعمال کے بجائے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفرٍ، یا سفر پر ہو، مسافر ہو، اور تمہارے پاس پانی میسر نہ ہو، یا پانی ہے لیکن تم پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو، یا پانی تو ہے لیکن پانی صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اس کو پانی پینے میں استعمال کر سکتے ہیں اور کسی چیز میں نہیں، اگر ہم اس پانی کو پینے کے بجائے وضو کے اندر یا غسل کے اندر استعمال کیا تو ہمارا پانی ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی اجازت ہے کہ آپ تیمم کیجئے، پانی کو پینے میں استعمال میں لائیے۔ او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی شخص بول و براز کر کے آیا ہو، یعنی اس کا وضو ٹوٹ چکا ہو، یا تم نے عورتوں سے مجامعات کی ہو، عورتوں سے ہم بستری کی ہو، یعنی چاہے تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہو یا تمہارا غسل ٹوٹ گیا ہو اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تم غسل کے بجائے تیمم کر سکتے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیمم 2 مرتبہ مارنا ہے، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین، کہ 2 مرتبہ ہاتھ کو مارنا ہے زمین پر، اور اگر ہاتھ پر دھول وغیرہ زیادہ لگ جائے تو اس کو آدمی رگڑ لے، جھاڑ لے، اس کے بعد پہلی مرتبہ پورے چہرے پر ہاتھ کو پھیرے کہ کہیں پر بھی بال برابر سوکھا نہ رہے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بال برابر سوکھا نہیں رہنا چاہیے ورنہ وضو نہیں ہوگا، ایسے ہی تیمم کرتے وقت بھی
تو یہاں پر ایک مرتبہ یہ، پھر دوبارہ وہ ہاتھ زمین پر مارے مٹی کی قبیل سے جو بھی چیز ہے، اور پھر دوبارہ ہاتھ کو وہ جھاڑ لے اگر مٹی لگی ہوئی ہے، اور دونوں ہاتھ کو مرفقین کا مطلب کوہنیوں سمیت، اس میں سر کا مسا نہیں ہے، اس میں پیر کا مسا نہیں ہے، لیکن ہاں اس میں ایک چیز ہے، وہ ہے نیت شرط۔ اگر کوئی شخص نیت نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم یہ دونوں کے قائم مقام ہوتا ہے، وضو کے بھی قائم مقام ہوتا ہے اور غسل کے بھی قائم مقام ہوتا ہے۔ تیمم کرتے وقت آدمی جس چیز کی نیت کرے گا وہی چیز اس کی مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ پاک ہے لیکن اس کا وضو نہیں ہے، وہ وضو کے لیے تیمم کرنا چاہتا ہے، تو وہ تیمم کرتے وقت نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، مطلب وضو کرنا چاہتا ہوں، یا وضو کے قائم مقام تیمم کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں۔ اور بسا اوقات آدمی ناپاک بھی ہے، وضو بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت دونوں کی نیت کرے کہ میں نجاست سے، یعنی یہ کہ جو میں ناپاک ہو گیا اس سے پاکی چاہتا ہوں، اور بے وضو ہوں تو باوضو ہونا چاہتا ہوں۔ اب اگر مان لیجئے کوئی بندہ دونوں نیت کے ساتھ تیمم کیا، اب تیمم کرنے کے بعد اس کا وضو 2 گھنٹے بعد ٹوٹ گیا، سپوز استنجا کر لیا، وضو ٹوٹ گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کا غسل نہیں ٹوٹا، کیونکہ جب اس نے تیمم کیا تھا دونوں مقصد کے تحت کیا تھا، تیمم کیا تھا وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی۔ اب اس کا صرف وضو ٹوٹا ہے تو وہ تیمم کافی ہے غسل کے لیے، گویا کہ وہ بندہ پاک ہے۔ ہاں وضو کرنا چاہتا ہے تو وضو کے لیے الگ سے اس کو تیمم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی اس پر تیمم کرو۔ اور تیمم میں صرف 2 چیزیں ہیں، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو۔ بے شبہ اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا، بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو رخصت کا حکم دے دیا گیا کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تمہیں تیمم پر اجازت ہے عمل کرنے کی، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہنے لگے کہ بڑا بابرکت گھرانہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ رخصت ملی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اہل کتاب کے آگے چند آیتوں میں اہل کتاب کی کچھ شرارتوں کا تذکرہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اہل کتاب، بار بار ہم سنتے ہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کو آسمانی کتاب دی گئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کو، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، گویا کہ یہی لوگ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ لوگ صرف انہی باتوں کو عمل کرتے تھے، انہی باتوں کو اپنا فالو کرتے تھے جو باتیں ان کے مقصد کے تحت ہوتی تھی، جو ان کے خلاف ہوتی تھی ان باتوں کو وہ نہیں مانتے تھے، گویا کہ اپنی کتاب کا حصہ ہی نہیں مانتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، کتاب ان کو پوری دی گئی لیکن وہ عمل کرتے ہیں جو چیزیں انہیں پسند آتی ہے، جو نہیں پسند آتی ہے اس کو نہیں عمل کرتے، تو گویا کہ انہیں کتاب کا ایک ہی حصہ دیا گیا جس سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ یشترون الضلالۃ، وہ تمہیں گمراہ، یعنی وہ گمراہی کو تو انہوں نے ترجیح دیا ہے، گمراہی کو تو وہ خریدتے ہی ہیں، اور تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ کیا ہوا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کے پاس جو ہے یہود مدینہ آتے تھے اور کہتے کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہو، انہوں نے کیسے کیسے تمہارے حکم دیے ہیں، یعنی استنجا کرنے کا تمہیں طریقہ بتایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے کیسی تم کو تعلیم دی ہے، استنجا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور اسی طریقے سے واش روم جانے کا، باتھ روم جانے کا کیسے کرنے کا، یہ کوئی بات ہے؟ ایسے نبی ہوتے ہیں، یعنی تمہیں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ظاہر سی بات ہے وہ بڑے 250 سال ان کی عمر ہوئی تھی، تو بڑے تجربے کار تھے، وہ ان کو کافی ایکسپیرینس تھا کہ کس طریقے سے بندے کو ہینڈل کرنا ہے، وہ ان کا ویسے جواب بھی دیتے تھے، وہ لگتے تھے ایسے کہ گویا کہ 60-70 سال کے آدمی ہیں لیکن تھی عمر ان کی 250 سال۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں برائی کی کون سی بات ہے؟ وہ ہمیں تو یہی بتاتے ہیں نا کہ ہمیں استنجا کرتے وقت جو ہے قبلے کا استقبال بھی نہیں کرنا ہے، قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کرنا ہے، قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی ہے، تو اس میں برائی کی کون سی بات ہے؟ اس میں تو آقا علیہ السلام نے ہمیں قبلے کا احترام کا طریقہ بتایا کہ ہمیں قبلے کا احترام کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول ہمیں یہ بھی بتلاتے ہیں کہ استنجا کرتے وقت ہڈی کا استعمال مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے ہڈی کا استعمال کرو تو اس سے تمہیں کوئی زخم لگ جائے۔ تو اللہ کے رسول ہمیں جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ صرف ہمارے نفع کے لیے دیتے ہیں، اس میں برائی کی کون سی بات ہے؟ تو باہر کے وہ لوگ خود گمراہ تھے اور دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو، یعنی اسپیشلی یہود جو ہے وہ مسلمانوں کے بڑے شدید ترین درجے کے دشمن تھے، تو اللہ تمہارے دشمنوں کو بخوبی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ولی، یعنی یہ کہ حمایتی ہونے کے لحاظ سے اور مددگار ہونے کے لحاظ سے وہ کافی ہے، اللہ ان سے بدلہ لے لے گا۔ اچھا، یہودیوں کی ایک اور شرارت،
یہودی جو ہے اپنی کتاب تورات کے اندر تبدیلی کرتے تھے دو معنی کر کے، ایک تو معنوی لحاظ سے اس میں تبدیلی کر دیتے تھے اور ایک لفظی اعتبار سے۔ معنوی لحاظ سے تبدیلی کا مطلب یہ ہوا کہ جو معنی وہاں لکھا ہوا ہے وہ لفظ تو وہی کہتے لیکن اس کا معنی اپنی طرف سے ایک بدل دیتے تھے۔ دونوں کی مثالیں آپ دیکھیے کہ ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے کہ آنے والے زمانے میں ایک نبی آئے گا، وہ اس کی یہ خصوصیات ہوں گی، تو وہ لوگ ان تمام خصوصیات کو پڑھتے تھے، سمجھتے بھی تھے، لیکن جب بات آتی ایکسپلین کرنے کی تو وہ معنی کسی اور کے لیے بیٹھا دیتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، یہ کسی اور بندے کے بارے میں ہے۔ الفاظ سب کچھ وہی ہیں، معنی چینج کر دیتے تھے یا کبھی کبھی الفاظ ہی تبدیل کر دیتے تھے۔ تو یہودیوں کی اس سازش کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ تمہاری کتاب میں میرے بارے میں پیشین گوئی موجود ہے تو تم لوگ کیوں انکار کرتے ہو، اس وقت وہ کیا کہتے؟ سمعنا، یعنی ہم نے آپ کی بات سن لی، اور پھر دھیرے سے کہہ دیتے عصینا، ہم نے آپ کی نافرمانی کی، یعنی اس طریقے سے باتیں کرتے تھے، سمعنا و عصینا، ہم نے آپ کی بات تو سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ لیکن یہاں پہ تین الفاظ یعنی تین سینٹنس ہیں، ایک تو وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، اور دوسرا کہتے تھے اسمع غیر مسمع، اور تیسرا کہتے تھے رائنا۔ یہ تین الفاظ ہیں، ان تینوں الفاظ کے معانی پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، مثبت بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ یہودی ان تینوں الفاظ کا استعمال بکثرت کرتے تھے۔ وہ معنی برا لیتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے یہ معنی اچھا لے رہے ہیں۔ جیسے کہ بہت فیمس واقعہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے میں تشریف فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اس وقت ایک یہودی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، اور السلام کا مطلب موت کے آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سن لیا، آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے کوئی جواب اس کے بارے میں نہیں دیا، تو حضرت عائشہ بڑی ناراض ہو گئی، انہوں نے کہا علیک السلام واللعنہ، تیرے اوپر تجھ کو موت آئے اور تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی آیا، بات کیا اور چلا گیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ آج تو آپ کا مزاج کافی گرم تھا، آپ نے اس کو ایسی ایسی باتیں کہہ دی، تو انہوں نے کہا الم تسمع ما قال، کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی جو اس نے کہا؟ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں؟ الا تسمعی ما قلت، کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو میں نے کہا؟ میں نے بھی تو اس کو ویسے جواب دے دیا، علیک، تجھ پر بھی، یعنی جو باتیں تو میرے حق میں کہہ رہا ہے وہ باتیں میں تیرے کو کہتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے تو مجھ کو بد دعا دے گا، تیری بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن میں دوں گا تو تمہاری تو سارا کریا کرم ہو جائے گا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت کو بھی ملحوظ رکھا اور بات کا صحیح جواب بھی دے دیا۔ تو ایسے ہی یہاں پر ایک بات ہے کہ وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، پازیٹیو، اس کا اچھا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا، اور ہم نے دیگر لوگوں کی بات کی نافرمانی کی، یہ اس کا پازیٹیو معنی۔ اور جو وہ معنی لیتے تھے ایکچوئل میننگ، ہم نے سن لیا اور آپ کی بات کی نافرمانی کی، یہ اس کا خراب معنی ہوا۔ پھر اسمع غیر مسمع، اس کا اچھا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے رسول آپ اسمع سنیے، غیر مسمع یعنی آپ کو اچھی باتیں ہی سنائی جائے، غیر مسمعین، اور آپ کو ایسی باتیں نہ سنائی جائے جو آپ کے لیے تکلیف دے اور رنج کا باعث ہو، یہ اچھا معنی ہوا۔ وہ کیا لیتے تھے؟ اسمع، آپ سنیے، اور کیسی بات سنیے؟ ایسی باتیں سنیے آپ کو جو آپ کو تکلیف کا ذریعہ ہوں، غیر مسمع، اور آپ کو ایسی باتیں کبھی نہ سنائی جائے جو آپ کو خوشحالی اور خیر کا ذریعہ ہو، یہ اس کا غلط معنی ہے۔ اور رائنا، رائنا یہ رعونت سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی تکبر کے آتے ہیں، بولتے ہیں نا اس بندے کے اندر بڑی رعونت ہے، مراد متکبر شخص ہے، ایسا بھی کہتے تھے۔ اور رائنا جو ورڈ ہے یہ ان کو جو ہیبرو لینگویج ہے اس کے اندر اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، بے وقوف کے آتے ہیں، چرواہے کے آتے ہیں، اس معنی کر کے بھی لیتے تھے، اور بسا اوقات وہ رائنا کو رائنا ایسا کر دیتے تھے، تھوڑا کھینچ کے پڑھتے تھے، اور جب رائنا کہہ دیں گے تو ہمارا چرواہا ہو جائے گا، تو وہ غلط معنی لیتے تھے۔ اس کا صحیح معنی یہ ہوا رائنا سے رعایت سے، اے اللہ ہماری طرف بھی تھوڑی سی نظر رعایت کیجیے، رعایت کیجیے، یہ مطلب ہے اس کا صحیح معنی، لیکن وہ ہمیشہ غلط معنی لیتے تھے، یعنی ایسی باتیں استعمال کرتے تھے، ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جس کے ڈبل معنی ہوتے تھے۔ اسی سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کے استعمال سے کلیتاً احتراز کرنا چاہیے جس کے ظاہری الفاظ تو بہتر ہوں لیکن اس کا حقیقی معنی برا ہو۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ محرم کے زمانے میں سیاہ لباس، کالا لباس پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کالا لباس پہننا، کالا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، لیکن محرم کے ایام میں لباس پہنے گا تو گویا کہ
وہ مشابہت ہوگی رافضیوں سے اور شیعوں سے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی خود قرآن حکیم سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں مشابہت سے بچنا چاہیے غیروں کے۔ چنانچہ جب جادوگروں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا تھا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، صرف اتنا نہیں کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، ورنہ فرعون یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ ہم کو رب العالمین سمجھتے ہیں، ہم پر ایمان لائے۔ اسی انہوں نے آگے ایکسپلین کیا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ فرعون تم اس خام خیالی میں مت رہو کہ ہم تم کو رب العالمین سمجھتے ہیں، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ کون سا رب العالمین؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا ہمیں مشابہت سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی مشابہت سے کہ وہاں پر غیر معنی، دوسرا معنی بھی نکلنے کا امکان ہو۔ اسی آگے اللہ یہ کہتا ہے، اچھا ورائنا، یہ رائنا کہتے تھے اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر، تھوڑا مڑوڑ کے، وطعناً فی الدین، اور دین میں تانا زنی کرتے تھے کہ یہ دیکھو تمہیں دین کے اندر کیا کیا باتیں بتلائی جا رہی ہیں، جیسا کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا۔ اب آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر یہ لوگ سمعنا وَأَطَعْنَا کہتے، سمینا اور عصینا کے بجائے سمینا وَأَطَعْنَا کہتے، ہم نے سن لیا اور آپ کی بات مان لی، وَاسْمَعْ غیر مسمعین کے بجائے پہ صرف وَاسْمَعْ کہتے، آپ ہماری بات سنیے، اور رائنا کے بجائے وَانظُرْنَا کہتے، یعنی آپ ہماری طرف نظر عنایت کیجئے، یہ الفاظ کہتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور زیادہ راست بازی کا ذریعہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دیا ہے۔ لعنت کا مطلب آتا ہے لفظی اعتبار سے بعد عن الرحمہ، رحمت سے دوری کا نام لعنت ہے۔ لعنت کسی بھی مخلوق پر بھیجنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر کسی شخص کے بارے میں یہ یقین ہے کہ اس کا انتقال اور وہ کفر پر مرا ہے، تب تو ہم کافروں پر اللہ کی لعنت، یا ابو جہل پر اللہ کی لعنت، ابو لہب پر اللہ کی لعنت ہو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی اسپیسیفک بندہ جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں کہ بندہ کفر پر مرا ہے، یا اگر کوئی کافر شخص ہے فی الحال وہ موجود ہے، تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مودی پر اللہ کی لعنت ہو، امت شاہ پر اللہ کی لعنت ہو، جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ لعنت انجام کے لحاظ سے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا انتقال کس حال میں ہوگا، ہے نا۔ اس لیے جب تک کسی شخص کے بارے میں نہ معلوم ہو، اور مسلمان کے حق میں تو کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کو گویا کہ رحمت سے دوری کی بد دعا دے رہے ہیں، یہ تو مسلمان کے حق میں بھی جائز نہیں ہے اور غیروں کے حق میں۔ ہاں کسی مخصوص صفت کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اب جو کیٹیگریز میں آئے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لیکن کسی اسپیسیفک بندے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد کی ٹرسٹیوں پر اللہ کی لعنت، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کیا، چنانچہ وہ ایمان نہیں رکھتے مگر تھوڑا، یعنی بہت کم یہودی تھے جو ایمان لے کر آئے۔ پھر اگلی آیت میں پھر اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ اے اہل کتاب ایمان لاؤ، کس پر؟ اس چیز پر جو ہم نے اتارا، مراد قرآن پر ایمان لاؤ، چونکہ قرآن تمہاری کتابوں، سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ دیکھیے اصول اور فروع دو چیزیں ہوتی ہیں، تو اصول جو ہے تمام انبیاء کرام کے اور تمام ادیان اور ریلیجن کے سیم ہی تھے، تمام لوگوں کے اصول ایک ہی طرح تھے، اس لیے اصول کے اعتبار سے یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تورات، انجیل، زبور، ہر ایک کی کتاب تصدیق کرتی ہے، تو اس پر ایمان لاؤ۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو بالکل سپاٹ کر دیں، یعنی ایک دم جیسے ہاتھ پھیر دیا جائے ایک دم سپاٹ ہو جائے، ایک مطلب یا یہ کہ آگے کا جو حصہ ہے اس کو گدی کی طرف کر دیں تو کتنا برا لگے گا۔ تو ہو سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ وقت آئے ہم تمہیں ایسا کر دیں تم ایمان لاؤ، جیسا کہ بہت ساری قوموں پر ان کے عدم ایمان کی وجہ سے، کفر و شرک پر انسسٹ اور اصرار کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، جیسا کہ عاد کو اور سمود کو، ان تمام اقوام کو، اصحاب الایکہ کو، بہت ساری اقوام کو ہلاک کیا گیا۔ تو ایسے بھی تمہیں کہا جا رہا ہے تم ایمان لاؤ قبل اس کے کہ ہم تمہارے ساتھ یہ حالت کر دیں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے سنیچر والے لوگوں پر لعنت کیا تھا۔ سنیچر والے لوگوں کا واقعہ کیا ہے وہ آگے چل کر آئے گا واقعہ سورۃ المائدہ میں، لیکن اس کا تھوڑا سا مختصر واقعہ بتلاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں بھی ہے کہ ایک بستی تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کافی بعد کے لوگ ہیں۔ ایلا نامی ایک بستی تھی جہاں پر بہت سارے لوگ بحر قلزم کے ساحل پر، اس کے کنارے پر آباد تھے، اور ان کا صرف کام جو تھا وہ فشنگ، یعنی مچھلی پکڑنا اور بیچنا، یہی ساری چیزیں ان کا کام تھا۔ تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ سیٹرڈے یعنی سنیچر کے دن
یہ تمہارا مخصوص عبادت کا دن ہے، اس میں تم کوئی دنیا کا کام انجام نہیں دے سکتے، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن، لیکن ہمارے لیے جمعہ کے دن میں بھی صرف 2.5 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ پہلی اذان ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر تمام کام ناجائز ہو جاتے ہیں جب تک کہ نماز جمعہ نہ ہو جائے۔ تمام کام ناجائز کا مطلب وہ تمام کام جو نماز جمعہ سے علاوہ ہیں۔ نماز جمعہ کی تیاری کے لیے کوئی نہا رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا ناجائز ہے۔ تو ہمارے لیے صرف 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، 2.5 گھنٹے کا، لیکن ان لوگوں کے لیے پورے دن کا ٹائم تھا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان لوگوں نے دھیرے دھیرے شیطان ان کو بہکایا، پھسلایا، تو وہ لوگ کرتے کیا تھے کہ سمندر سے تھوڑی دور تک جو ہے نالی بنا دیتے تھے، اور نالی جو ہے بنا دیتے تھے اور سمندر کے حصے کو، نالی کو کھول دیتے تھے سیٹرڈے سے پہلے، فرائیڈے کو سپوز کھول دیا، سنیچر کو کچھ نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد مچھلیاں جو ہیں وہ سیٹرڈے کو زیادہ آتی تھی، کیونکہ اللہ نے ابتلا اور آزمائش کی تھی، تو اس دن مچھلیاں بھی خوب آتی تھی۔ اب وہ مچھلیاں پانی کے راستے سے ان کے گڑھے میں گر جاتی تھی، جو انہوں نے گڑھا باقاعدہ بنایا ہوا تھا آلریڈی، اور سنیچر کو ایک دم خاموش رہتے، اور اتوار کے دن سنڈے کو مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ اس طریقے سے حیلہ بہانہ کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سیٹرڈے کو تو کچھ نہیں کیا، اس کی عظمت کا احترام کیا، جبکہ بہت سے لوگ اس وقت کے تھے جنہوں نے اس کام سے ان کو منع کیا کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو، یہ تو ایک حیلہ اور بہانہ ہے، تمہیں باقاعدہ جب منع کیا گیا تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ باز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور ان کے جو جوان لوگ تھے ان کو جو ہے بندر بنا دیا، جو بوڑھے لوگ تھے ان کو خنزیر بنا دیا۔ تو یہ عذاب، یہ سزا ان کے اوپر آئی۔ ایسے ہی اے اہل کتاب تم ایمان لاؤ، یعنی جو لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے، کہ تم ایمان لاؤ قبل اس کے کہ یہ صورت حال تمہارے ساتھ بھی کی جائے، کہ تمہارے چہرے کو پھیر دیا جائے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا یہ حکم ہو کر رہے گا۔ آگے آیت آ رہی ہے، بے شک اللہ، یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ شرک کی کئی قسمیں آتی ہیں، ایک ہے شرک فی التصرف، ایک ہے شرک فی الذات، ایک ہے شرک فی الصفات، اور ایک ہے شرک فی الافعال۔ ذات میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طریقے سے، ویسے ہی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا جائے۔ ایسا شرک دنیا میں ریئرلی ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہے ویسے ہی کوئی اس کا بھی برابر پارٹنر ہے، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2، شرک فی صفات۔ شرک فی صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، مثال کے طور پر حاضر و ناظر ہونا، علم غیب کا حامل ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی ولی کے ساتھ، کسی پیر کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ، کسی نبی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں، علم غیب ہے، حاضر و ناظر ہونے کا ہے، یا جو بھی اللہ کی صفات ہے، مختار کل ہونا، یہ تمام صفات اللہ کے علاوہ کسی نبی کے ساتھ بھی ہیں، کسی ولی کے ساتھ بھی ہیں، تو یہ ہے شرک فی صفات۔ اور ایک ہے شرک فی الافعال، افعال کے اندر شریک کرنا، جیسے عزت دینا، ذلت دینا، روزی دینا، پیدا کرنا، یہ تمام اوصاف، یہ تمام افعال اللہ کے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں، عزت دینے والا جو ہے وہ فلاں بابا بھی ہے، فلاں پیر کے ذریعے بھی عزت ہوتی ہے، اور وہ فلاں بندہ جو ہے ذلت دیتا ہے، ان کے بابا کے پاس جاؤ تو وہ رزق دیتے ہیں یا بچہ عطا کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں شرک فی الافعال کی قبیل سے ہیں۔ تو شرک فی ذات بھی جائز نہیں ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور ان میں سے کوئی بھی شرک وہ اعتقادی طور پر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس آیت کے تحت آئے گا کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جن گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے۔